لکھنؤ میں مسلمانوں کی آبادی تھوڑی تھی جی، لیکن جو اس کا تشخص تھا وہ آپ اس کو اسلامی کہہ لیجئے، مگر وہ رفتہ رفتہ معدوم ہوتا جا رہا تھا. پاکستان بنا ہی اسی لیے تھا کہ یہاں مسلمان آئیں گے آزادانہ طور پہ، وہ اپنے آپ کو محفوظ پائیں گے اور ایک قوم کے طور پہ انہوں نے یہاں پر سیٹل ہونا تھا. 77 برس ہونے آئے. جی، سیاسی طور پر اتنی بے یقینی رہی. 35 سال کے قریب تو براہ راست فوجی رہے حکمران، اور اس کے بعد بھی جو حکومتیں رہیں وہ بھی ان کے زیر اثر رہیں. بہت کم حکومتیں تھیں کہ جن کو آپ کلی طور پر آزاد کہہ سکتے ہیں، مگر جو لوگ آزاد تھے ان میں کرپٹ سیاستدانوں کا غلبہ تھا اور صحیح معنی میں جمہوریت نہیں تھی. اور یعنی صرف ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے کر بری الذمہ نہیں ہو سکتے، ہم سب اس میں ذمہ دار ہیں. اب جو پیشین گوئی قائد نے کی تھی کہ جو یہ ہوگا اور یہ ہوگا، یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اچھا، اب اس کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ یکساں نظام تعلیم ہو. یکساں نظام تعلیم کا کیا مطلب ہے کہ سب کو ایک سے مواقع ملے، کو بالکل واضح ایجوکیشن پالیسی ہو. مطالعہ پاکستان کے نام پر ایک کنفیوزڈ ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، کنفیوزڈ تاریخ پڑھائی جاتی ہے. ہمیں بالکل نتیجہ یہ ہے کہ جو تسلیم بعض چیزیں تسلیم نہیں. ملٹیپل آئیڈینٹی کا ایک کانسیپٹ ہے. جی، اب ملٹیپل آئیڈینٹی جو ہے وہ تسلیم نہیں کی جاتی. مثلا عرب جو ہے اس کی ہمارے بارے میں کوئی رائے، ہم اس کے بارے میں کچھ کہتے رہتے ہیں، ہمیں کسی جگہ سپورٹ نہیں کرتے. ابھی 57 ملک ہیں نہیں، جی 56-57 ملک ہیں OIC کے. جی، یہ کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کرتے جس طرح سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. جی ہاں، ان کے اندر بہت پیسے والے لوگ ہیں. ہمارے یہاں قیامت تھی. اب میں کوئی مثالیں نہیں دینا چاہتا، اس میں میرے ملک کی پالیسیز کو دخل ہے. سعودی عرب ہے مثلا، متحدہ عرب امارات میں ہندوستان کے بارے میں جو رویہ ہے اور ہمارے بارے میں جو رویہ ہے بالکل واضح ہے. اگر آپ ابھی گئے ہوں دبئی، ابو ظہبی یا سعودی عرب تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے قصہ. سر اصل میں وہی ہمارا جو تعلیمی معیار جو دوہرا تعلیمی معیار ہوا، اب تو دوہرا تہرا چوہرا یعنی کہ لاتعداد. ایک تو اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا، ہماری قوم کو، ہماری نوجوان نسل کو. ہماری سر اب کوئی 75 سالوں میں ہم ایک اچھی قوم تیار نہیں کر سکے سر. پھر دوسرا ہمیں بانٹ دیا گیا کہ یہ سندھی ہے، یہ آئی ایم سوری میں یہ بات کر رہا ہوں، مجھے کرنی نہیں چاہیے کیونکہ میں پاکستان پر میرا اپنا ایمان ہے، لیکن جو سوچا گیا تھا وہ نہیں ہوا، اور ایک قوم کی بجائے 50 قومیں نکل آئی ہیں اور ان کی حفاظت کی جا رہی ہے. دوسرا سر سہولت کاری اتنے زوروں پر ہے کہ ہر انسان مجبور ہو گیا، جس سے آپ کی تجارت، اور سر لوگ یہاں سے چلے جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں. جو صنعت کار تھے، جو انویسٹر تھے، وہ سب کے سب یہاں سے ڈرے ہوئے ہیں سر. خوف، اور ایک خوف کی فضا قائم ہو گئی ہے. اچھا، ہمیں جن کا نام لینا چاہیے ہم ان کا نام نہیں لیتے. ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو آج کا بچہ ہے اس کی تعلیم، اس کا سارا یعنی کہ یہ جو مہنگائی کا بھوت ہم پر سوار کیا گیا ہے یہ بھی سر مصنوعی ہے، اس کو مسلط کیا گیا ہے ہم پر، اور ہم اب ایک قوم نہیں رہے. پاکستان کیا اسی بنیاد پہ بنا تھا سر؟ دیکھیے ایسے ہے کہ ہمیں بعض مسکنسیپشنز ہیں جیسے، اور اس کی جڑیں جو ہیں
وہ بہت گہری بھی ہیں اور پرانی بھی ہیں، اور اس پر بہت باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جی جی۔ ہم بیک وقت مسلمان ہیں، میں مسلمان بھی ہوں اور میں سندھی بھی ہوں، جی جی، اور میں پاکستانی بھی ہوں، اور میں ایشیائی بھی ہوں، اور میں 21ویں صدی کا آدمی بھی ہوں۔ اس میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ تو جو آدمی پنجابی ہے اور سندھی ہے اور جو بلوچی ہے وہ پشتون ہے، وہ پاکستان بننے سے پہلے تھا یہ سب۔ جی۔ پنجابی جو ہے وہ ہزاروں سال سے پنجابی تھا، جی۔ جو سندھی ہے وہ ہزاروں سال سے سندھی تھا، جو پشتون ہے وہ ہزاروں سال سے پشتون تھا، بلوچ۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا بلوچ ہونا میرے پاکستانی ہونے سے متصادم نہیں ہے۔ نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے نا۔ لیکن سر ہم پاکستان جب بنا، کیا ہے کہ جب پاکستان جب بنا تو سب نے اپنے اپنے جو انٹرسٹ تھے وہ فیڈریشن کے سپورٹ کر دیے۔ جی۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مشرقی پاکستان کو وہ نہیں دیا جو ان کا حق تھا۔ جب آپ نے ان کو نہیں دیا تو انہوں نے آپ کو دھتا بلائی۔ جی۔ آج جو سکون میں ہے، ترقی پر ہے۔ اچھا جی۔ اچھا، مثلا آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا یہ بات کہ جب آپ نے مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو اب وہ چین سے ہے نا۔ تو خدا نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، اگر آپ سب کو دیکھیے، ساری دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک تھیوری پکڑا دی جاتی ہے، ہم 10-20 سال اس کو فالو کرتے ہیں، جی، پھر وہ تھیوری لے لی جاتی ہے، دوسری تھیوری پکڑا دی جاتی ہے۔ میں جب ایک زمانے میں پڑھنے کے لیے کولمبیا یونیورسٹی بھیجا گیا تو وہاں میرا مینہٹن میں قیام تھا، BCCI بینک میں کام کرتا تھا، جی، تو مجھے بہت سی سہولتیں میسر تھیں۔ تو وہاں میں نے جو پڑھا لکھا تو اس میں نے ایک بات دیکھی۔ وہ کیا دیکھا کہ ایک تھیوری تھی، اس کو کہتے ہیں میلٹنگ پاٹ تھیوری، جی، کہ جو بھی آدمی امریکہ میں آئے گا وہ آ کر اٹلی سے آئے گا، میکسیکو سے آئے گا، صومالیہ سے آئے گا، ایشیا سے آئے گا، چین سے آئے گا، وہ سب میلٹنگ پاٹ میں آ کر ایک ہو جائے گا، جی، اور امریکن بن کر نکلے گا۔ یہ تھیوری، یہ ان کی تھیوری تھی، میلٹنگ پاٹ تھیوری۔ جی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اب 25, 30, 40 برس گزر گئے اور پیراڈائم ہو گیا شفٹ۔ جی۔ اب انہوں نے کہا نہیں، میلٹنگ پاٹ تھیوری جو ہے وہ درست نہیں ہے، ڈائیورسٹی تھیوری جو ہے وہ زیادہ، اس لیے کہ ہمیں گلدستے کی طرح سے رہنا ہے۔ صبح سے شام تک آدمی امریکن ہے، مگر شام کے وقت وہ اٹیلین ہو جاتا ہے، شام کے وقت وہ میکسیکن ہو جاتا ہے، شام کے وقت وہ آئرش ہو جاتا ہے، شام کے وقت وہ چائنیز ہو جاتا ہے۔ تو لیونگ ان ٹو ڈائیورس آئیڈینٹیٹیز۔ جی۔ اب یہ سب ہمیں پکڑا دی جاتی ہیں، ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں بہت سی ریئلٹیز ہیں جن کو ماننا چاہیے، ان کو تسلیم کریں۔ وہ ایک ریئلٹی ہے، ہم سے پیشتر سے وہ ایک زبان بولتے تھے، ہم سے پیشتر سے وہ ایک تہذیب ان کی تھی، ان کو ایکسیپٹ کریں۔ کوئی تصادم نہیں ہے نظریہ پاکستان کی یہ تعبیر، جو ہم نظریہ پاکستان کا لفظی اب جو ہے وہ معطوب ہو گیا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی آتا ہے، برا لفظ ہے یہ، مگر یہ میں آپ چاہیں تو اس کو ایڈٹ کر دیجیے گا کہ قوم کے وسیع مفاد میں بعض لفظ استعمال ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں نعوذ باللہ من ذالک استعمال ہوتی ہیں، حدیثیں استعمال ہوتی ہیں، قائد کے اقوال ظلم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا سر، ہم اب آتے ہیں کسوٹی۔ سر، کسوٹی کا جو پلان اور جو اس کا ڈیزائن تھا وہ اسی لیے لایا گیا تھا کہ وہ
ایک ایسا ٹیلنٹ، ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے سر، اور ماشاءاللہ عبید اللہ بیگ صاحب اور آپ کے حوالے سے سر وہ پروگرام ہم بیٹھ کر دیکھتے تھے، اور اس وقت ہمارا ٹیلی ویژن آ چکا تھا، اور وہ آپ نے ایک ایسی جنریشن کو فروغ دیا سر اس کسوٹی کی وجہ سے، کیونکہ اس میں نالج ہوتی تھی، اس میں ہر قسم کے سوالات ہوتے تھے، اس کے جوابات ہوتے تھے. آپ نے اس کو ایک یونیورسٹی کے طور پہ اس کو چلایا، اور سر اس سے بڑا ہمارے نوجوان نسل نے بہت کچھ حاصل کیا. اور کیسا وہ سر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا آج کے دور میں وہ جو کسوٹی والا جو پروگرام تھا، کیا ایسا میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ یہ سب چیزیں آ رہی ہیں، ہو رہی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے نیا نیا ٹی وی آیا تھا جی، اور ہمارے پاس زیادہ کیمرے نہیں تھے، انجینئرنگ کی کیپیسٹی ساؤنڈ کی نہیں تھی. جی، ایک چھوٹا سا ہمارا اسٹوڈیو تھا، ایک سے زیادہ پروگرام کرنے ہوتے تھے. اور تو میں تو کیونکہ ٹی وی میں نوکر ہو گیا تھا تو مجھے اس کے گویا حالات سے زیادہ واقفیت تھی. جی، عبید اللہ بیگ اس زمانے میں کسی اور جگہ کام کرتے تھے، قریش پور صاحب بھی اور جگہ. تو خیر، تو کسوٹی ایک ذہنی آزمائش کا ایک اسٹریٹ پروگرام تھا. اس میں کچھ زیادہ 2 کیمرے جیسے فرض کیے لگا دیے گئے، ایک ہم پر لگا دیا گیا جو ہم دونوں ادھر بیٹھے ہوتے تھے، اور ایک مہمانوں پہ لگا دیا جیسے قریش پور مہمان بیٹھے ہوتے تھے. کبھی کبھی اس کیمرے کو گھما کر آڈینس کی طرف دکھا دیا تھا. اچھا، پھر بعد میں 3 کیمرے آ گئے، تو وہ 3 کیمرے، وہ تو ایک ادھر ہو گیا، ایک ادھر ہو گیا، ایک ادھر، 3 کیمرے ہو گئے. اچھا، اب کیا ہے کہ اس میں کوئی پہلے تو شبے وغیرہ کا اظہار کیا جاتا تھا کہ یہ کوئی بیمانی ہو رہی ہے. اچھا، کبھی کہتے تھے کہ یہ جو مطلب ایک ایسے کرتے ہیں نا بالوں کو، جی ہاں، یہ اشارہ دیتے، یہ کوئی اشارہ دیتے، یہ افتخار عارضی ہے، یہ جو انگلی گھماتا ہے. تو ابھی میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں. جی، ایک وزیر اعظم کے پاس میری سمری گئی تو میرے وزیر بتاتے ہیں کہ جو ان کا یہ وہ آنا ہے جو انگوٹھی گھماتا تھا. تو اچھا کیا ہے، اتنے برس ہو گئے. جی، اب مجھے لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہوتے ہیں، ظاہر محبت سے کہتے ہیں. جی، اچھا، اللہ نے بہت، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، انہوں نے، ہم یہ جس کو تقدیر کہتے ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. جی، تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کھلتے جانا. جی، اللہ کریم نے کہیں آپ کے بارے میں کوئی روڈ میپ تیار کر رکھا ہے. آپ یہاں سے یہاں تک جائیں گے، یہاں سے پھر یہاں ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا. اب دیکھیے، نہیں معلوم آپ کو پاس اتنا وقت ملے نہ ملے، میں ایک جملے میں آپ کو اپنی زندگی بناؤں. جی، جی، میری عمر جب یہ سال ختم ہوگا 1924 میں، تو میں 21 مارچ کو 80 برس کا ہو جاؤں گا. 2024 میں. جی ہاں. تو اب دیکھیے، میں نے ٹی وی کا میں اسکرپٹ ایڈیٹر تھا، کسوٹی کرتا تھا. جی، ٹھیک ہے. میں BCCI بینک میں چلا گیا. جی، میں نے اردو مرکز قائم کیا لندن میں، حسن عابدی صاحب کے پیسوں سے، الطاف گوہر صاحب کی قیادت میں. جی، میں 1990 میں پاکستان آ گیا. جی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہدایت پر، غلام مصطفیٰ شاہ کے حکم پر. جب میں یہاں آیا تو وہ ٹاپل ہو گئی تھیں، مگر نواز شریف صاحب نے مجھ کو نکالا نہیں اور مجھ کو رہنے دیا. جی، مجھ کو رائٹرز اینڈ اسکالرز فاؤنڈیشن کا ڈائریکٹر جنرل بنایا گیا. جی، پھر بے نظیر بھٹو آ گئیں، انہوں نے مجھ کو مقتدرہ قومی زبان کا چیئرمین بنایا. جی، میں نے وہاں کام کیا. اس کے بعد مجھ کو وہاں سے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز بھیج دیا گیا. 10 برس میں وہاں رہا. مجھ کو پھر مقتدرہ بھیج دیا گیا، میں وہاں پھر 4 برس رہا. پھر میں ECO IC بھیج کے تہران بھیج دیا گیا، میں وہاں 4 برس کے قریب رہا.
وہاں بھی سر آپ ادب پڑھاتے رہے؟ میں نے 1990 سے اور 2000 کیا تھا یہ 23 جو ہے 2023 جی 22 تک، یہ جو 22 کووڈ سے پہلے 19 تک میں کام کرتا رہا. جی جی 70 برس کی عمر میں جب کہ منائی ہو چکی تھی کہ 65 برس کی عمر کے بعد کے لوگ کیبنٹ کی منظوری کے بغیر باہر نہیں جا سکتے، یعنی کسی ملازمت پر نہیں ہو سکتے. مگر میں ایران چلا گیا، وہاں سے آیا تو مجھ کو نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں میں نے پڑھایا، مجھے فل پروفیسر کے طور پر وغیرہ وغیرہ. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پوری ایک اسٹریٹ لائن بنائی ہوئی تھی، روڈ میپ بنا ہوا تھا. روڈ میپ، جی ہاں. اب اس روڈ میپ سے میں نے، مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ، تو میں یہ کہتا ہوں صرف میرے لیے نہیں ہے. اللہ کریم نے دعا جو ہے، میں کہتا ہوں اللہ سے دعا کیجئے، تو دعا مشیت الہی پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ بات آپ کے ذریعے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا مانگیے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیروں کو بدل دیتے ہیں. ان کے علم میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دعا مانگیں گے تب وہ آپ کی تقدیر میں تبدیلی فرما دیں گے. تو مقدر کھلتا جاتا ہے اور دعا مشیت الہی پر اثر انداز ہوتی ہے. مگر دعا کا مطلب، دعا مشروط ہے عمل کے ساتھ. جی یہ نہیں ہے کہ آپ نے نیت کر دی کہ بھائی میں بادشاہ ہو جاؤں گا اور کچھ میں نے بیٹے آپ کام کر رہے ہیں ٹی وی کا، آپ یقین کیجئے گا کہ جو بھی میں نے کام کیا، میں نے اس ملازمت پر جانے سے پیشتر اس کی بہت تیاری کی. آپ میری پشت پہ کتابیں دیکھ رہے ہیں، اس میں میں نے ابھی 11,000 کتابیں پچھلے 4 برس پیشتر جب میں ایران جا رہا تھا تو میں نے مقتدرہ قومی زبان کی لائبریری کو ڈونیٹ کی، اور وہاں انہوں نے میرے نام سے گوشہ بنا ہوا ہے. اچھا، اب یہ پھر کوئی 15-20 ہزار کتابیں جمع ہو گئی ہیں، پھر ہی کہیں چلی جائیں گی، اس لیے کہ یعنی میرے بعد تو کوئی، میرے بچوں میں سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے، تو وہ کسی نہ کسی لائبریری کو دے دی جائیں گی. مگر ان کتابوں میں بیشتر کتابیں وہ ہیں جو میرے شوق کی بھی ہیں. اور غالب نے کسی کو ایک خط میں لکھا کہ جو آدمی کا شوق ہو، اگر وہی اس کا وسیلہ رزق ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت نہیں کوئی. یہ اللہ کی نعمت ہے. جی بالکل تو یہی میں نے چاہا تھا کہ میں پڑھوں لکھوں گا کتابیں، چنانچہ کتابیں ہی میری زندگی میں سب سے گویا اہمیت. اچھا، اب اس عمر میں کچھ چیزیں نہیں ملی، اس کا شکوہ کیا کرنا، دیا گیا، اتنا عطا فرمایا گیا اللہ نے، اتنی ماشاءاللہ اتنی کرم، اتنا مرحمت، اتنی ہے، اتنی نعمتیں، اتنی ارزاں ہوئی، توفیق ارزانی ہوئی کہ کوئی اس کا شکر جتنی زندگیاں مل جائیں تو نامکمل. اچھا سر، اب آتے ہیں ہم شاعری کی طرف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر، آپ کی جو شاعری ہے، میں چھوٹا منہ ہے سر میرا، بات بہت بڑی ہے. کمال کی سنجیدہ شاعری اور دل میں بیٹھ جانے والی، دماغ میں بیٹھ جانے والی، کبھی نہ بھولنے والی. ایسا یہ سر، یہ کب شروع ہوا سر یہ شاعرانہ؟ دیکھیے، میں نے تو سب جب نوجوان ہوتا ہے آدمی، ہر نوجوان شاعر ہوتا ہے اور ہر نوجوان کہیں نہ کہیں عاشق ہوتا ہے. اس کا مطلب سر آپ جب انڈیا تھے تو آپ اس وقت سے شاعر ہو گئے تھے؟ میں شاعر تو میں تھا بہت چھوٹی عمر میں. جی، میں نے 1957 میں میری پہلی چیز چھپی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے افتخار حسین عارف طالب علم درجہ ہفتم. کالج کی میگزین میں یہ غزل چھپی ہوئی ہے، خراب بہت. اچھا، لیکن میرا نام ہے افتخار حسین.
جی. تو عارف کا لگا ہونا بتا رہا ہے کہ میں نے تخلص اختیار کر لیا تھا. اچھا، لیکن میں شعر موضوع کر سکتا تھا، مگر وہ میں ہر آدمی جو کلام موضوع کہتا ہے وہ شاعر نہیں ہوتا. بے شمار لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ شاعر ہیں. وہ شاعر نہیں ہے. شاعر آج کل کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے سر ایسا. جس کو دیکھیے وہ شاعر ہے. وہ ممکن ہے ایسے ہی ہو، ممکن ہے. مگر میں ایک بات کہتا ہوں، میں نے بڑی شروع میں نے کیا جناب، بہت ہی اسی طرح جیسے سب نوجوان شعر لکھتے ہیں. جی. تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں جان بہت شرمندہ ہیں ٹائپ شعر. جی. دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. یہ 60s میں آخری زمانے میں آ گئی تھی. 70s میں تو گا دی گئی تھی. اس کا مطلب یہ کہ مشہور ہو گئی ہوئی تھی تبھی گائی گئی تھی. جی ہاں، جی ہاں. اچھا، اب وہ گائی گئی تو بہت ہی مشہور ہو گئی. اور اس کے واقعات ہیں جو میں ٹی وی میں بیان کر چکا ہوں. تو میڈم نور جہاں نے وہ گائی، وہ روشنہ بیگم نے گائی تھی غزل ہونے کو تو کیا ہوا نہیں ہے وغیرہ. ہونے کو تو کیا ہوا ہونے کو تو کیا ہوا نہیں ہے، ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے. خیر، اس زمانے میں تصور خانہ میں ایک بہت مشہور گانے والی خاتون تھی ہماری دوست بہت. انہوں نے تو یہ غزلیں مشہور ہو گئی. مگر بہت جلدی میں اس سے باہر رومانوی شاعری سے، یعنی شاید میرے زمانے کے شعراء میں سب سے کم شاعر، یعنی اگر رومانوی شاعری کسی کی ہوگی تو وہ میں ہوں. جی جی. میں نے نہیں لکھے شعر. پھر میں دوسری طرف نکل گیا. پھر میں نے سر وہ آپ چھوڑ تو نہیں سکتے تھے. اچھا، میں تو آج تک میں تو یہی کہوں گا سر معذرت کے ساتھ کہ رومانوی شاعری کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں سر؟ نہیں دیکھیے، ہاں اب یہ جیسے میں اسکول میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، بچے مجھے کہتے ہوتے ہیں یا بچیاں کہتی ہوتی ہیں کہ دیار نور میں تیرا شبوں کا ذاتی وہ سنائیں. تو میں کہتا ہوں بیٹے میں نہیں سنا سکتا، اس لیے کہ جو میری بیٹیاں ہیں وہ بھی اس سے بڑی ہیں. میری یہ فرق آ گیا. میری نواسیاں اتنی بڑی بڑی ہیں جتنی بڑی آپ ہیں. اب آپ کے سامنے میں یہ کہوں اچھا لگتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ تم سے بچھڑ کر زندہ ہے، تو یہ تو بہت ہی فضول لگتا ہے. عجب بچے ہنستے ہیں. اب کیا، اب دیکھیے جیسے جیسے اب یہ زندگی گزارنے کا ایک رویہ ہے. یہ لمبی کہانی ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. میری بیٹی ہے ایک، وہ لندن چلی گئی، پھر وہاں پڑھی لکھی. بیٹا میرا وہ اچھا، ان کو کوئی شاعری کی کوئی سمجھ نہیں ہے. یہاں میری بہن مرحومات تھیں، ان کی بچیاں ہیں جو میری بیٹیاں ہیں. جی. اب وہ بچیاں پڑھتی ہوتی ہیں تو مجھے بہت یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی غزل ٹی وی پہ نہیں پڑھ دوں جو اگر وہ سن لیں تو وہ آبجیکشن آ جائے گا. آبجیکشن تو کیا کہ ماموں یہ کیا کریں. تو سر کتابوں پہ آتے ہیں سر، ماشاء اللہ وہ 12واں کھلاڑی کا کیا یہ کیسے؟ جی ہاں، میں نے 12 کیونکہ 12واں کھلاڑی تو آج یہ بھی جو 12واں کھلاڑی ہے نا، اس کی بھی بڑی کہانیاں. جب یہ 12واں کھلاڑی میں نے لکھی تو میں نے ٹی وی سے استعفیٰ دے دیا. جی. اب مجھے کہا گیا کہ یہ استعفیٰ آپ نے کسی وجہ سے دیا. میں نے کہا بھائی میری ذاتی زندگی کا قصہ ہے یہ، میں نے تو ان کا نہیں. آپ جب جائیں گے ملک چھوڑ کر، جی، اگر ہم آپ کو جانے نہیں دیں تو میں نے کہا مگر میں نوکری تو اب دوبارہ نہیں کروں گا. اور ٹھیک ہے،
جی. تو ان کا ٹھیک ہے پھر آپ ٹی وی پہ کہیے کہ آپ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. حمایت بھائی جو تھے، حمایت علی شاعر، جی جی، انہوں نے ٹی وی پہ ایک پروگرام کیا اور میں نے اس پروگرام میں بعض بہت ہی بیہودہ باتیں کی. اس میں جیسے ایک بات میں نے کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بڑی دولت ہو اور میری بڑی شہرت ہو، اور لیکن سر یہ آپ نے نا تنزیہ نہیں جی. اب جیسے ہی میرا پروگرام ختم ہو، لائیو تھا وہ، جی جی. اللہ بخشے ایک بزرگ ہوتے تھے مظفر احمد ضیاء، وہ تھے کلیکٹر کسٹمز شہر کے. جی جی. تو اس زمانے میں کلیکٹر کسٹمز بڑی چیز ہوتی تھی. وہ بڑے آدمی تھے. وہ انہوں نے فون کیا، میری سیکرٹری نے کہا کہ سر آپ کا فون ہے. اس زمانے موبائل تو ہوتے نہیں تھے. جی ہاں. میں نے ٹیلی فون اٹھایا تو ضیاء صاحب ادھر سے بولے تھے. اب وہ میرے ظاہر ہے وہ سینئر سول سرونٹ تھے اور میں تو ایک جونیئر آدمی تھا اور میری عمر بھی. تو کہہ لیں ارے بھائی خامیہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ تو میں نے کہا سر میں نے کیا کہہ دیا؟ تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ دولت اور سب سے زیادہ شعر، سب سے اچھا شعر کہوں. میں نے کہا سر میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں سب سے اچھا شعر کہوں. اگر آپ کا جی نہیں چاہتا آپ کہیے میرا جی نہیں چاہتا. اگر آپ کا جی نہیں چاہتا کہ میرے آپ پاس دولت تو آپ کہیے کہ مجھے نہیں چاہیے. آپ کو اگر آپ کا جی نہیں چاہتا شہرت آپ کہیے میں تو چاہتا ہوں. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو بہت شہرت چاہیے. اور میں نے ایک اور جملہ کہا جو اب میں نہیں کہنا چاہتا کہ کہہ دیجیے سر. نہیں میں نے کہا میں چاہتا ہوں زندگی میں دنیا میں سب سے زیادہ جو خوشیک لوگ ہوں وہ میرے اطراف ہوں. آپ ایسے سمجھیے. جی جی. خیر تو یہ سب تو اس میں میں نے یہ 12واں کھلاڑی جناب والا پڑھی. جی. اچھا اب یہ بہت مشہور ہو گئی اور یعنی میری جان کو آ گئی. ابھی تک جب میں جہاں کسی مشاعرے میں جاتا ہوں وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اور نہیں اللہ کا بہت شکر ہے. اور یعنی میں نے یہ نظم جو ہے آپ کراچی سے اگر واقف ہوں جی جی تو میں کسی جگہ پارٹی پہ گیا ہوا تھا ڈیفنس میں، اور وہاں سے میں رہتا تھا ناظم آباد میں. جی. تو ڈیفنس سے ناظم آباد کے رستے میں نے یہ نظم لکھی. وہاں سے جب میں بیٹھا تب میں نے یہ نظم شروع کی اور جب میں اپنے گھر پہ اترا تب میں نے یہ نظم ختم کی. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو نظمیں میں نے لکھی ہیں وہ سب ایک گو میں لکھی ہیں. جی. مختصر شعر غزلیں لکھتا چھوٹی موٹی 2-4 سال میں ہو جاتی ہیں. کبھی 2 شعر لکھ لیے پھر کچھ لکھ لیا تو 12واں کھلاڑی اس طرح. چنانچہ دنیا میں جتنی زبانیں بڑی زبانیں ان سب میں جب بھی میرا کوئی کام ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جب میں لندن میں تھا تو میں بڑا خوش تھا. وہاں جب یہ جو GCSE کورس ہے نا جی جی تو اس کے لیے جب ٹیکسٹ بک بنی نا تو انہوں نے مجھ کو بھی خط لکھا اور مجھے کہا کہ ہم آپ کی نظم اس میں شامل کریں. تو ہمیں زیادہ خوشی نہیں ہوئی، مگر جب کتاب چھپ کے آئی تو میں نے دیکھا کہ اس میں ٹیگور کی نظم تھی، اس میں ایک مضمون گاندھی جی کا تھا، ایک مضمون پنڈت جواہر لال نہرو کا تھا، ایک فیض صاحب کی نظم تھی جی. اور ٹیگور کا کچھ کی ایک چھوٹی سی نظم تھی اور میری نظم تھی. وہ میرے لیے جو بڑے اعزازات ہیں اس میں ایک اعزاز یہ بھی ہے. جامعہ ازہر میں ایک خاتون ہے ڈاکٹر حنا عبدالفتاح جی. انہوں نے میری 2 کتابوں کا ترجمہ عربی میں کیا ہے. تہران یونیورسٹی میں ڈاکٹر علی بیات ہیں صدر شعبہ فارسی، انہوں نے میرا ترجمہ فارسی میں کیا ہے. انگریزی میں میرے بہت سے ترجمے ہوئے ہیں. ایک کتاب ہے جو یہاں سے چھپی ہے، اس کا نام ہے ریٹن ان دا سیزن آف فیئر. اس میں ریالف رسل، لیومی لیزرڈ ان لوگوں کے ترجمے ہیں. 6 اس کی ایڈیشنز ابھی تک OUP نے چھاپے ہیں. ایک بہت ہی
پوئٹری ان ٹرانسلیشنز ایک ادارہ ہے جو فارسٹ بک شاپ، جی وہ لندن میں ہوتا ہے. انہوں نے میری یہ کتاب کا 12th Man ہی نام ہے اس کا، جی وہ وہاں سے شائع ہوئی. پھر ہندوستان میں شہریار جو بہت مشہور شاعر ہمارے علی گڑھ کے، جی جی انہوں نے اور مہتاب نقوی نے ہندی اسکرپٹ میں اس کو کیا. پی ایچ ڈی کے بھی تھیسز ہندوستان میں خود لکھنؤ یونیورسٹی میں بھی ہوا، اور علی گڑھ میں ایک میرا مجھ پر ایک پی ایچ ڈی کا کام ہوا جو یہ رکھے ہوئے ہیں. ایم فل کے بہت سے، یہاں وفاقی اردو یونیورسٹی میں بھی ایک بچے نے جس کا تعلق مانزہرہ سے، اس نے مجھ پہ پی ایچ ڈی کیا. اور کوئی تہران یونیورسٹی میں ایک شاعر ہیں بڑے ایران کے، محمد حسین حسینی، ان کا اور میری شاعری پر ایک تقابلی مقابلہ اس میں کیا گیا. تو ترجمے میں بہت اچھا کام ہو گیا. مگر سب سے بڑی بات جو ہے، مجھے آپ کے توسط سے یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں مجھے کسی لسانی تعصب کا سامنا نہیں کرنا پڑا. وہ سر ماشاء اللہ میں نے کسی بھی وقت، دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو بھی محنت کرتا ہے، جو ریاضت کرتا ہے، دیکھیے عزت اللہ کی طرف سے بار بار وہ کہتے ہوتے ہیں ترزق من یشاء بغیر حساب. ہم لوگوں کو بغیر حساب بھی رزق دیتے ہیں. جی جی واللہ ترزق من یشاء بغیر حساب واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اور ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے منتخب کر دیتے ہیں. اچھا، جس کو وہ منتخب فرماتے ہیں پھر اس میں وہ لیاقت بھی دے دیتے ہیں. جی اللہ نے، میں یہ بات کہتا ہوں اور اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، پروردگار عالم نے کبھی کسی کے دل میں کوئی ایسی خواہش نہیں پیدا ہونے دی جس کے حصول کی استعداد اور لیاقت اس میں پہلے سے ودیعت نہ کر دی گئی. جی ہمیں چاہیے یہ کہ وہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی توانائیوں کو مجتمع کریں، اپنی لیاقتوں پہ نظر کریں، محنت کریں. محنت کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بھی بدل نہیں ہے. جی بالکل. جو میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بیٹے، جو وقت آپ کا، جس پر آپ کی پوری زندگی کا انحصار ہے، وہی وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ خراب ہوں گے تو آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی. 18 سے 25 برس کی زندگی میں، کی عمر میں، اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہے تو پچھتاوا ہوگا سر. یہ پھر پوری تو بہت زیادہ کام آپ، یعنی استثناء تو ہوں گے، لیکن معمول کی زندگی میں 18 سے 25 برس تک بنیاد گزاری ہو جاتی ہے. جی کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کدھر جائیں گے، کیسے جائیں گے. اگر آپ نے سمت بنا رکھی ہے تو کوئی صورت نہیں ہے. اور جیسے جیسے آپ محنت کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ ہم کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتے، ہے نہیں؟ جی جی بالکل سر. بار بار آپ سے کہتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یعنی تمام لیس للانسان الا ما سعی. ہندوؤں کی جو سب سے بڑی کتاب ہے گیتا، اس میں لکھا ہوا ہے کرمنیوادھیکارستے کرمنیوادھیکارستے ما پھلیشو کداچن. سری کرشن جی ارجن سے یہ کہہ رہے ہیں کرمنیوادھیکارستے ما پھلیشو کداچن. جو کام کرنا ہے تمہارا، تم کرم اپنا کرو، ما پھلیشو انجام کیا ہوگا کداچن میں تمہارا پرابلم نہیں ہے. جی اچھا سر، جوش ملی آبادی صاحب ایک
بہت بڑا نام ہے سر. ایک ان کا ایک اپنا اسٹائل تھا شعر و شاعری کا, اور جو وہ بات کیا کرتے تھے تو وہ الفاظ بھی اپنے خود سے استعمال ہوتے تھے ان کے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزادانہ طور پہ بولنے کا اختیار ان کو اتنا دیا تھا کہ وہ جو سوچتے تھے وہ بول دیا کرتے تھے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ جیسا کہ سورج غروب ہوتا ہے تو جوش طلوع ہوتا ہے, اس میں وہ بہت سی چیزیں. وہ اس کا جو آپ نے جو مصرع پڑھا ہے اس کا تو تعلق ان کے معمولات حیات سے ہے کہ جو زندگی میں ان کے معمول تھے کہ شام کو وہ کیا کرتے تھے, اس کی طرف اشارہ ہے اس میں. لیکن جو صاحب جو تھے وہ ہمارے عہد کے بہت بڑے شاعر تھے. ان کا شمار اردو کے عظیم شعراء میں ہوتا ہے اور سب لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں, کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. اور یعنی میں تو ان کے بارے میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ وہ صرف شاعر انقلاب ان کو کہا جاتا ہے, مگر ان کی جو عشقیہ شاعری ہے, رومانوی شاعری جو ہے, اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے. اور جو ان کی رسائیہ شاعری ہے اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے. اور جو ان کی نثر ہے وہ بھی بے مثال ہے. بحیثیت ایک نثار کے بھی ان کی بڑی حیثیت ہے, نقاد کی بڑی حیثیت ہے. اور ہوا یہ ہے کہ پاکستان بعض امور میں ان کی شخصیت جو تھی وہ متنازع بنا دی گئی, یا وہ خود انہوں نے اپنے اطراف ایک اختلافی صورت پیدا کر دی. جب میں لکھنؤ سے میرا تعلق جیسا آپ نے فرمایا, تو وہاں جب میں تھا تو جوڑ صاحب دلی میں بہت دیر تک آج کل کے ایڈیٹر تھے, اور یعنی بہت بڑا مرتبہ وہ سمجھا جاتا تھا. وہاں ان کی دوستیاں ابوالکلام آزاد سے اور پنڈت جواہر لال نہرو سے اور دوسرے اکابرین سے تھیں, مگر وہ اردو کی محبت میں پاکستان تشریف لے آئے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو وہاں کے ترقی پسند حلقے تھے ان کے لیے جوڑ صاحب کو ڈیفینڈ کرنا اور ان کا دفاع کرنا جو تھا, ان کے اس اقدام کا دفاع کرنا بہت مشکل تھا. یہاں جب وہ آئے تو ان کو ایک اور صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ لوگ جن کے جو جوڑ صاحب کے پیش نظر تھے کہ وہ ان کے ساتھ ان کی موجودگی میں ان کے مقاصد کے حصول میں سہولتیں پیدا ہوں گی, وہ منظر سے ہٹ گئے تھے. یعنی سیاسی منظرنامے سے وہ معدوم ہو گئے تھے. نہ بیوروکریسی میں وہ لوگ رہے تھے, نہ سیاست میں وہ لوگ رہے تھے. اب جوڑ صاحب جیسے انہوں نے ایک کام شروع کیا, اور جو انجمن تھی, ایک ڈکشنری بورڈ جو تھا, اس کے ساتھ وابستہ ہوئے. اب وہاں انہوں نے بہت کام کیا, اور یہ جو 22 جلدوں میں آپ ایک لغت دیکھتے ہیں ڈکشنری بورڈ کی, اس کے ابتدائی لوگوں میں کام تو بابا اردو مولوی عبدالحق نے شروع کیا تھا, اور شان الحق حقی صاحب اس کے گویا منتظم ہوئے, اور وقتاً فوقتاً لوگ اس میں آتے گئے. تو وہاں ان کو بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. اہل تشیع میں جوڑ صاحب بہت مقبول تھے, اور ان کے مرثیے بہت پڑھے جاتے تھے, اور سب ان کی بڑی آؤ بھگت تھی. لہری صاحب ایک بہت شائستہ اور بہت ہی, میں نے کبھی ان کو مبتذل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. پاکستان نہیں, ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں بھی کوئی بھی آدمی, اور نہ پاکستان کا, نہ ان سے پہلے کوئی ویسا ایکٹر تھا, نہ بعد میں. محمد علی صاحب جو ہیں, ان کا دور گزرا ہے, وہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی واقعہ؟ مگر میری ان سے ملاقاتیں اور حیثیت سے ہوتی تھیں.
اور وہ مرثیہ ہر سال پڑھتے تھے. جی اچھا پڑھتے تھے, آواز تو بہت ہی اچھی تھی. اور آواز بہت اچھی. تا تیرے سوا کوئی نہ اس کام کے لائق, اے شوق ہمارا تجھے, ہم ہیں تیرے شاعر. سر آپ نے اپنی زندگی میں عشق کیا؟ میرے بس کا کام نہیں تھا یہ تو بڑا, یہ تو اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے. امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی پر نعمتوں کا تسلسل ہو اس کو ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے کہ اس کی گرفت زیادہ ہوگی.